بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اس ویڈیو میں خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں چند ضروری باتیں بیان کی جائیں گی۔ اکثر لوگ خواب دیکھنے کے بعد اس کی تعبیر جاننے کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن انہیں یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ خواب کی تعبیر کس سے دریافت کی جائے۔ اس لیے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے ان باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، اچھے اور برے خواب۔ نمبر 2، برا خواب بیان کرنے کی ممانعت۔ نمبر 3، خواب کس سے بیان کیا جائے۔ نمبر 4، تعبیر بتانے والے میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 5، کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے۔ اچھے اور برے خواب۔ خواب کی پیدائش اور اس کا دیکھنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے رب کے ساتھ حسن ظن میں راسخ الاعتقاد ہو جائے، اور یہ بشارت بندے کے شکر ادا کرنے کا ذریعہ بنے۔ اور جھوٹا اور مکروہ خواب شیطانی القاء سے ہوتا ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو شرمندہ اور پریشان کرتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے۔ بس جب کوئی شخص پسندیدہ خواب دیکھے تو اسے صرف اس شخص سے بیان کرے جس سے محبت اور عقیدت ہے، اور جب مکروہ خواب دیکھے تو اللہ سے اس خواب کے شر اور شیطان کے فتنے سے پناہ مانگے۔ اور یہ بھی مستحب ہے کہ شیطان کو بھگانے کی نیت سے 3 دفعہ تھتکارے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے، اس حالت میں برا خواب کوئی ضرر نہ دے گا۔ نمبر 2، برا خواب بیان نہ کرنے کی ممانعت۔ جو کوئی شخص مکروہ یا ناپسندیدہ خواب دیکھے، اسے چاہیے کہ اللہ سے اس خواب کے شر سے اور ابلیسی فتنے سے پناہ مانگے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس صورت میں اس پر کوئی برا اثر مرتب نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندہ پاؤں میں معلق رہتا ہے، یعنی اسے قیام و ثبات نہیں ہوتا، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقع ہو گیا۔ برا خواب بیان کرنے کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے تعبیر بتانے والا حسب ظاہر کوئی بری تعبیر دے دے، اور عام طور پر مشاہدے میں آیا ہے کہ جیسی کوئی تعبیر دیتا ہے ویسے ہی اس کی تعبیر ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، خواب کس سے بیان کیا جائے۔ تعبیر کے لیے اپنا خواب کسی نیک دوست یا عالم باعمل یا صاحب ذی رائے، یعنی کوئی اچھی رائے دینے والے کے سوا کسی سے بیان نہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اچھی خبر دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے ذکر نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا خواب کسی دوست یا کسی ذی رائے کے سوا کسی سے نہ کہو۔ نمبر 4، تعبیر بتانے والے میں کن شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ معبر یعنی تعبیر بتانے والے میں چند شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعبیر بتانے والا عالم دین ہونے کے علاوہ ان باتوں کا بھی پابند ہونا ضروری ہے کہ لوگوں کے طور اطوار، خصائل و عادات اور احوال کو خوب پہچانے، اور اللہ سے ہمیشہ یہی توفیق مانگتا رہے کہ خدا تعالیٰ اس کی زبان پر اچھی اور ثواب کی بات ہی جاری کرے، اور گناہوں سے بچتا رہے، اور حرام کھانے اور بیہودہ باتیں کہنے اور سننے سے دور رہے، تاکہ العلماء وراثت الانبیاء کا مصداق بن جائے۔ حضرت امام ابراہیم کرمانی فرماتے ہیں کہ معبر کو ان آداب کا ملحوظ رکھنا نہایت ہی ضروری ہے کہ وہ خواب کو نہایت ہوشیاری اور خاص توجہ سے سنے، اور خواب پوچھنے والے کے دین، مذہب اور خیالات سے واقفیت حاصل کرے، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ خواب دیکھنے والا سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم میں سے زیادہ سچا ہوتا ہے وہی شخص خواب بیان کرنے میں بھی تم سب سے زیادہ راست گو اور سچا ہوتا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعبیر بتانے والے کو چاہیے کہ وہ دانا اور پارسا ہو، اور خاموش رہنے والا ہو، اور صاحب علم بھی ہو، اور گناہوں سے پرہیز رکھے، اور جس وقت اس سے تعبیر پوچھی جائے تو وہ ہوشیار اور متوجہ ہو، اور سائل کا سوال احتیاط سے سنے، اور یہ بھی معلوم کر لے کہ تعبیر پوچھنے والا کوئی بادشاہ ہے یا ادنا رعیت، کسی قبیلے کا سردار ہے یا کوئی حقیر جاہل، غریب ہے یا امیر،
اگر عورت ہے تو کوئی کام کاج کرنے والی ہے یا فارغ رہنے والی، اور خواب دیکھنے والے نے کس موسم میں خواب دیکھا ہے۔ جب ان تمام باتوں کو معلوم کر لے تو ہر ایک بات کی تعبیر اس علم کے استادوں کے اصول و قواعد کے مطابق سمجھ کر بتا دے، یوں ہی بلا سوچے سمجھے اپنی طرف سے ہرگز تعبیر نہ بتائے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معبر کو چاہیے کہ تعبیر پوچھنے والے اور اس کے باپ کا نام اور مرتبہ، مذہب اور سیرت و خصلت اور عقل و فہم معلوم کرے، پھر یہ دیکھے کہ خواب دن میں دیکھا ہے یا رات کے وقت، اور یہ نگاہ میں رکھے کہ سائل سوال کرتے وقت کیا حرکت کرتا ہے اور خواب کو کس طریق پر بیان کرتا ہے، اور پھر فصل فارسی مہینے کی اور دن عربی مہینے کا معلوم کرے، تب کہیں جا کر اس خواب کی تعبیر کو سوچ سمجھ کر بتا دے۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواب کی تعبیر بتانے والا ایسا تجربہ کار ہونا چاہیے جیسے طبیب بیماروں کے علاج میں تجربہ کار ہوتا ہے۔ نمبر 5، کن لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا منع ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 طرح کے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا ناجائز ہے۔ نمبر 1، بے دین لوگ۔ بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں، کیونکہ خواب کی تعبیر نیک اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے، اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے ان میں خیر و برکت کہاں۔ نمبر 2، عورتوں سے، کیونکہ خواب کی تعبیر میں بڑی عقل اور سمجھداری درکار ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں، اسی لیے شریعت محمدی میں 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر رکھی گئی ہے۔ نمبر 3، جاہلوں سے، جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں، دنیاوی علوم میں خواہ ان کے پاس اعلیٰ تعلیم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے۔ نمبر 4، دشمنوں سے، کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں، نیز ان سے یہ بھی اندیشہ ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسے ہی واقع ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں، جس بات کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی بحکم خداوندی واقع ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔